اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پارٹ 2 میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے جو ہے اللہ کی اطاعت کی۔ گویا نبوت کا محض قلب و ذہن کی تسلی کا سامان اور آخرت کی فلاح و نجات ہی کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ سب سے بڑی انسانی ضرورت ہے۔ جیسے وہ اپنے پیٹ کے لیے غذا کا، تن ڈھکنے کے لیے لباس کا، علاج کے لیے دوا کا اور اپنی مدافعت اور حفاظت کے لیے اسلحے اور ہتھیار کا محتاج ہے، اس سے بڑھ کر کہ وہ انبیاء اور انبیاء کی تعلیمات کا محتاج ہے، کیونکہ انبیاء کی تعلیمات اس کے پوری وجود کے لیے غذا ہے۔ وہ ذہن و دماغ کو بتاتی ہے انہیں کیا سوچنا چاہیے، وہ آنکھوں کی رہنمائی کرتی ہے انہیں کیا دیکھنا چاہیے اور کیا نہیں دیکھنا چاہیے، وہ زبان کو ہدایت دیتی ہے کہ اللہ کی اس عظیم نعمت کا استعمال کن مقاصد کے لیے کیا جائے اور کن مفاسد سے جو ہے بچا جائے، اور وہ ہاتھوں سے کہتی ہے کہ ظلم اور ظالموں کے خلاف اٹھے، نہ کہ مظلوموں اور کمزوروں کے خلاف۔ وہ پاؤں کو بتاتی ہے کہ اسے نیکی اور حق کی راہ میں چلنا چاہیے، نہ کہ باطل البرائی کے راستے میں، اور اس کی چال تواضع انکساری کی ہونی چاہیے، نہ کہ کبر، افتخار اور غرور استکبار کی۔ انسان خلوت میں ہو یا جلوت میں، بزرگوں کے ساتھ ہو یا عزیزوں کے ساتھ، محفل طرب میں ہو یا کارزار حرب میں، دشمنوں کا سامنا ہو یا دوستوں کا، عدالت کی کرسی پر ہو یا ملزم کے کٹہرے میں، تخت اقتدار پر ہو یا کسی کے اقتدار کے تحت، استاد ہو یا طالب علم، آقا ہو یا غلام، تجارت و کاروبار میں ہو یا اللہ سے راز و نیاز میں، رنج و الم کی شام ہو یا مسرت و شادمانی کی صبح، فتح سے ہمکنار ہو یا شکست دوچار، اور اولاد ہو یا ماں باپ، شوہر ہو یا بیوی، بھائی ہو یا بہن، مریض ہو یا معالج، تیماردار ہو یا خود تیمارداری کا محتاج، سرمایہ دار اور آجر ہو یا مزدور اور اجیر، یا غریب جوان ہو یا بوڑھا، سفر میں ہو یا حضر میں، عالم ہو یا جاہل، خدا کی توفیق سے نیک عمل اس نے کیے ہو یا اس کا دامن عمل گناہ سے آلودہ ہو، غرض ہر موقع پر اور ہر حالت میں اور ہر کیفیت میں اسے انبیاء کی پاکیزہ تعلیمات اور روشن ہدایات مطلوب ہے۔ اس لیے یقیناً انسانیت پر اس کے خالق کا سب سے بڑا احسان ہے انبیاء کی بعثت اور آسمانی کتابوں کے نزول کا نظام ہے۔ جو انسان اس سے محروم ہو گیا وہ ایک کھاتا پیتا سوتا جاگتا اور ہنستا بولتا ترقی یافتہ حیوان تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی اور اپنی حقیقت سے آشنا انسان نہیں ہو سکتا ہے۔